پوری رات میری بے چینی سے کروٹیں بدلتے ہوئے گزر گئی تھی۔ ساری رات میری طبیعت بہت خراب رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ کاش اس وقت میرا شوہر میرے پاس ہوتا اور میرے اندر کی پیاس کو بجھا دیتا۔ میں بے قراری سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے شوہر پر زور دوں گی کہ وہ مجھے جلد سے جلد اپنے پاس بلا لے۔ اس کے بغیر رہنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میرے لیے اس کے بغیر وقت گزارنا بہت مشکل ہو رہا تھا اور جذبات کو قابو کرنا تو اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ شادی سے پہلے امی نے صاف طور پر میرے شوہر سے یہ بات کہی تھی کہ شادی کے بعد تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ہی جائے گی، اور تب اس نے اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ میں اسے اپنے ساتھ ہی رکھوں گا، اور اب شادی کو 7 مہینے کا عرصہ گزر گیا تھا مگر ابھی تک اس نے مجھے اپنے پاس بلانے کی بات نہیں کی تھی۔ میں جب بھی اس سے یہ بات کہتی تو وہ مجھے ٹال دیتا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا تھا اور پھر مجھے باتوں میں الجھا دیتا تھا، اور اب تو پچھلے کئی دنوں سے وہ مجھ سے صحیح طرح سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ پہلے وہ مجھ سے گھنٹوں باتیں کرتا رہتا تھا اور اب تو تھوڑی دیر کے بعد بات کر کے وہ کسی نہ کسی کام کا بہانہ کر کے فون ہی بند کر دیتا تھا، اور میں پھر اس کی یاد میں آہیں بھرتی رہتی تھی۔ میں جب لڑکیوں کا ان کے شوہروں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہوئے دیکھتی تھی تو مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ کاش میرا شوہر بھی میرے پاس ہوتا اور میں بھی اس کے ساتھ خوشگوار وقت گزار رہی ہوتی۔ جس دن بارش ہوتی تو میرے اندر آگ پھر سے جلنے لگتی تھی، اور جب کبھی میرے جذبات بہت ہی زیادہ بھڑک اٹھتے تھے تو پھر مجھے بڑی مشکل سے انہیں سہلانا پڑتا تھا۔ گھر میں میری کوئی مصروفیت بھی نہیں تھی جس میں مصروف ہو کر میں ان خیالات کو بھلا دیتی۔ گھر میں میرے سسر کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دل کے مریض تھے، زیادہ تر بیمار ہی رہتے تھے۔ وہ پورا دن اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے۔ اپنے شوہر کے کہنے پر میں ان کا خیال خود رکھتی تھی، انہیں وقت پر دوا دیتی تھی، اور اس بات کے لیے میں کسی ملازم پر اعتبار نہیں کرتی تھی۔ اب میرا زیادہ تر وقت اپنے سسر کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ جب مجھے اپنے زمانے کے دلچسپ قصے سناتے تو میں ان کی باتوں میں کھو جاتی تھی۔ میرے سسر جوانی میں بہت رنگین مزاج تھے۔ ان کی ایک وقت میں کئی عورتوں کے ساتھ چکر چلتے رہتے تھے، اور جب کبھی وہ مجھے یہ باتیں بتاتے تو کبھی کبھی میں ان کی باتیں سن کر شرما جاتی تھی۔ کبھی کبھی میرے جذبات بھڑک اٹھتے تھے، کیونکہ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتی کہ کہیں میرا شوہر بھی اپنے باپ جیسا تو نہیں۔ اور جب یہ بات میں نے ان سے پوچھی تو وہ ہنس پڑتے اور کہتے کہ میرا بیٹا تو مجھ پر نہیں گیا بلکہ وہ تو اپنی ماں پر گیا ہے، سیدھا سادہ، اور یہ تو تمہیں بھی خوب پتا ہوگا کہ وہ پیار کے معاملے میں کس حد تک ماہر ہے۔ اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے شرما کر سر جھکا لیا تھا۔ میں ان کی بات سمجھ چکی تھی اور ان کا مفہوم بھی سمجھ گئی تھی۔ آج بہت گرمی تھی، پورا دن اے سی میں گزارنے کے باوجود بھی مجھے شدید گرمی لگ رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد مجھے اپنے سسر کو دوا دینے کا خیال آیا۔ اس وقت میں ہلکے پھلکے سے پتلا سا لان کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ جب سے شادی ہوئی تھی تب سے گرمی میں زیادہ تر میں بغیر آستینیوں کے کپڑے پہنتی تھی۔ اس وقت میں دوپٹے سے بھی بے نیاز تھی۔ گھر میں چونکہ میرے سسر کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے، میں انہیں بہت عزت دیتی تھی۔ جب بھی میں اس حلیے میں ان کے پاس گئی تو مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ جب میں ان کے پاس جھک کر انہیں دوا کھلا رہی تھی تو ان کی نظریں اپنے وجود پر پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میرا گلا بہت زیادہ کھلا تھا۔ میں نے ہاتھ رکھ کر خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ میرے اس انداز پر وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے، بہو تم شرمیلی بہت زیادہ ہو، ویسے تمہیں ایک بات کہوں، تم ان کپڑوں میں بہت اچھی لگتی ہو۔ یوں بھی گرمی کا موسم ہے، ایسے کپڑے ہی انسان کو پہننے چاہیے۔ تمہاری ساس بھی گھر میں اسی طرح سے رہتی تھی۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے میری شرمندگی کے احساس کو کم کرنے لگے تھے، اور پھر مجھے وہ اپنی ایک گرل فرینڈ کا قصہ سنانے لگے جس سے وہ رات کو چھپ کر اس کے گھر میں ملنے جاتے تھے۔ غیر ارادی طور پر ہی میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا اور ان کی نظریں میرے وجود میں گڑی جا رہی تھیں۔ میں ان کی باتوں میں بہت زیادہ مگن تھی۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ ان کی گرفت میرے ہاتھ پر مضبوط ہو رہی تھی اور دوسرا ہاتھ میرے بازو پر رینگ رہا تھا، اور ان کی نظروں کا ارتکاز میرے اوپر تھا۔ یہ دیکھ کر میں پھر سے چونک گئی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اپنے سسر کے کمرے میں آنے سے پہلے کم از کم دوپٹہ تو لے لینا چاہیے تھا، اور پھر میں نیند کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مگر میرے جذبات پھر سے بھڑک اٹھے تھے اور میرے من میں پھر سے خواہش جلنے لگی تھی۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن ہی میرے سسر بہانے بہانے سے میرا ہاتھ پکڑ لیتے، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے، اور میرا اپنے جذبات کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں غریب خاندان میں پلی بڑی تھی۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو گھر میں غربت کے ڈیرے ڈالے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم 4 بہنیں تھیں، میں بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ میری تینوں بہنوں کی شادی بھی ہمارے جیسے ہی گھرانے میں ہو گئی تھی، اور اس وقت میں کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔
اور جب میں کالج میں گئی تو لڑکیوں کی باتیں سن کر میرا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ لڑکیوں کا کہنا تھا کہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں اور میرے لیے کوئی شہزادہ مجھے بیانے کے لیے آئے گا۔ ان کی باتیں سن کر میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی، اور مجھے ہوش تب آیا جب کالج کے بعد مجھے مزید آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ امی کا کہنا تھا کہ ہمارے حالات اب اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم تمہیں آگے پڑھا سکیں۔ اگر تمہیں پڑھنے کا شوق ہے تو تم گھر میں بیٹھ کر تیاری کرو، اور اس بات پر میں اپنا منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ مجھے پڑھنے سے زیادہ باہر گھومنا پھرنا بہت اچھا لگتا تھا، اور شاید میری امی کو میری اس عادت کے بارے میں پتا تھا، تبھی انہوں نے میری اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ شروع میں تو میں اس بات پر بہت ناراض ہوئی کہ کیوں میری پڑھائی بند کروا دی گئی ہے، لیکن میری ماں نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیا تھا، اور میں بھی خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ اگر مزید کچھ کہتی تو میری ماں میری پٹائی کر دیتی۔ پھر میں نے بھی کالج کے بعد پڑھائی کا سلسلہ ختم کر دیا تھا، اور گھر میں بیٹھ کر اب رسالے اور ناولز پڑھنے لگی تھی۔ اب میں کسی امیر شہزادے کے خیالوں میں کھوئی رہتی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے ہی میرے لیے بہت ہی امیر کبیر شخص کا رشتہ آئے گا، میں کسی عام گھر میں بیاہ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ میرے لیے جو بھی رشتہ آتا عام سے گھر کا تو میں فوراً ہی انکار کر دیتی۔ امی میری اس عادت سے بہت تنگ آ گئی تھی، اور وہ ہمیشہ مجھے یہی بات کہتی کہ انسان کو اپنی اوقات کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ تمہارا باپ ایک مزدور آدمی ہے، مگر تمہارے نخرے تو آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں امی کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ انہی دنوں رشتے والی آنٹی نے امی کو ایک رشتے کے بارے میں بتایا۔ لڑکا لندن میں کام کرتا تھا، اور اس کے خاندان میں صرف اس کا باپ ہی ہے۔ یہ رشتہ ہر طرح سے معقول تھا، مگر امی کو یہ بات کھٹک رہی تھی کہ لڑکا پاکستان سے باہر ہے، نہ جانے وہ واپس کب آئے، تو کیا تم اس کی غیر موجودگی میں گھر میں اکیلی رہو گی؟ وہ ماں تھی، اس کے دل میں بہت سارے سوالات تھے۔ وہ ہر پہلو سے اس رشتے پر غور کر رہی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ اکثر جو لڑکے ملک سے باہر رہتے ہیں وہ بیویوں کو ماں باپ کے گھر کمانے کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور واپس پلٹ کر ان کی خبر نہیں لیتے، اور ملک سے باہر شادی کر کے گھر بسا لیتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنی ماں کو سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اب زمانہ بہت ترقی یافتہ ہو گیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں اور یہ وہم اور وسوسے اپنے دل سے نکال دیجئے۔ میں شوہر کو اپنی مٹھی میں کر لوں گی، اور وہ میرے بغیر رہ نہیں پائے گا، مجھے فوراً اپنے پاس بلا لے گا۔ تب میں نے امی کو کہا کہ آپ اس سے پہلے یہ بات منوا لیں کہ وہ مجھے ساتھ لے کر جائے گا۔ مجھے بھی باہر گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ امی کو یہ بات معقول لگی، اور جب انہوں نے میرے ہونے والے شوہر سے یہ بات کہی تو اس نے بھی اس بات کی حامی بھر لی تھی کہ وہ جلد ہی مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ یوں بھی اس کے بغیر اس کا باپ تو یہاں پر اکیلا ہی ہوتا تھا، اسے ملازم ہی سنبھالتے تھے، اور میرے جانے کے بعد بھی اسے ملازم سنبھال لیں گے۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی تھی، مگر امی کے دل میں پھر بھی خدشات تھے کہ غیر لوگوں میں بیٹی کو بیاہ رہے ہیں، نہ جانے وہ لوگ کیسے نکلے، اور میں نے ان کے خدشات کو چٹکیوں میں اڑا دیا تھا۔ مجھے بس نظر آ رہا تھا میرا شوہر بہت اچھا تھا، وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آتا تھا، اور جب امی نے مجھے خوش دیکھا تو ان کے بھی سارے خدشات دور ہو گئے تھے۔ مجھے سسرال میں ہر طرح کی سہولت میسر تھی، اور مجھے ہر طرح کا فیشن کرنے کی اجازت بھی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کبھی کسی بات پر روکا ٹوکا نہیں تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ تمہارا جو دل کرتا ہے تم وہ کرو، جو پہننے کو دل کرتا ہے وہ پہنو، میں تمہیں کبھی کسی بات سے نہیں روکوں گا۔ اور پھر میں نے شادی کے بعد ہر وہ فیشن کیا جو میں کرنا چاہتی تھی۔ 3 ماہ کے بعد ہی میرے شوہر نے مجھے یہ کہا کہ اب میں واپس جا رہا ہوں، میں تمہیں جلد ہی اپنے پاس بلا لوں گا۔ رو دھو کر میں نے اسے رخصت کیا تھا، مگر 7 مہینے کا عرصہ گزر گیا، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میں جب بھی اسے کہتی کہ مجھے اپنے پاس بلاؤ تو ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ وہ تیاری کر رہا ہے اور جلد ہی مجھے اپنے پاس بلا لے گا، اور میں سوچتی تھی کہ وہ کون سی تیاری ہے جو اتنے وقت سے مکمل نہیں ہو رہی تھی۔ جب بھی میں اپنے سسر سے اپنے شوہر کے رویے کی شکایت کرتی کہ وہ وہاں جا کر مجھے بھول ہی گئے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، تو میرا سسر ایک زوردار کہکا لگاتے اور کہتے کہ فکر مت کرو، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، وہ تمہارا شوہر ہے، اس نے تم سے نکاح کیا ہے، اور وہ تمہیں ضرور اپنے پاس بلائے گا، اور ویسے بھی میں یہاں پر ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارا خیال رکھنے کے لیے، تمہیں کسی بات کی فکر ہے۔ پہلے تو میں ان کے جملے کو سن کر مسکرا دیتی اور خوش ہوتی تھی کہ وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں، مگر اب وہ یہ جملہ کہتے ہوئے عجیب معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگتے تھے، اور ان کی نظروں کا ارتکاز دیکھ کر میں حیران رہ جاتی تھی، اور پھر شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے وجود پر اپنے دوپٹے کو درست کرنے لگ جاتی تھی، اور میری اس حرکت پر وہ پھر سے زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑتے تھے۔ کبھی کبھی وہ مجھے اتنی عجیب باتیں کرتے تھے جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی،
کبھی کبھی وہ بہانے سے مجھے پکڑ کر خود سے لگا لیتے اور مجھے دلاسا دیتے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے شوہر سے بات کروں گا اور جلد ہی وہ تمہیں آ کر لے جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے ان کا ہاتھ تبھی میرے بازوؤں سے ہو کر میری کمر کو سہلانے لگتے تھے اور میں کبھی کبھی اس لمس کو محسوس نہیں کرتی تھی اور کبھی کبھی مجھ پر عجیب سی مدہوشی طاری ہونے لگتی تھی۔ وہ میرے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتے رہتے تھے کیونکہ میں بھی گھر میں ہی ہوتی تھی، میری اور کوئی سرگرمی نہیں تھی، اس لیے میرا زیادہ تر وقت اپنے سسر کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ پھر میں رفتہ رفتہ اپنے سسر کے قریب ہونے لگی تھی، ان کی میں بہت عزت کرتی تھی اور نہ جانے کب ہم دونوں کے رشتے کی نوعیت بدلنے لگی۔ اس دن جب میرا وجود ان کے جسم سے ٹکرایا تو ہم دونوں کے ہی جذبات ابھرنے لگے تھے اور ہم سے وہ سب کچھ ہو گیا تھا جو کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ مجھے صرف اپنے شوہر کے ساتھ ہی کرنا چاہیے تھا، وہ سب میں اپنے سسر کے ساتھ کرتی گئی اور جب جذبات کا طوفان تھما تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے میں آ کر رونے لگی۔ نہ جانے اب کیا ہوگا، میرے سسر میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اور اگر انہوں نے یہ بات میرے شوہر کو بتا دی تو وہ تو مجھے گھر سے ہی نکال دے گا۔ شوہر سے زیادہ مجھے ان سہولیات کا ہاتھ سے نکلنے کا دکھ ہو رہا تھا اور تب میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ مجھ میں اپنے سسر کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی مگر مجبوری تھی۔ جب رات کو میں اپنے سسر کو دوا کھلانے کے بعد اپنے کمرے میں آنے لگی تو انہوں نے پھر سے میرا ہاتھ پکڑ کر خود کے اوپر گرا لیا۔ اب ان کی دست درازیاں بڑھنے لگی تھی جب میں نے روکا اور انہیں کہنے لگی کہ دن کو یہ سب کچھ جو بھی ہوا تھا انجانے میں ہو گیا تھا، اب میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ میرے سسر میری بات سن کر زور زور سے ہنس پڑے، کہنے لگے کہ تمہارا شوہر یہاں پر نہیں ہے، ایسے میں اگر میں تمہاری خواہش کو پورا کر دوں تو اس میں کیا برا ہے۔ میں دل ہی دل میں خود بھی خوش ہو رہی تھی۔ میرے سسر اپنی عمر سے کافی کم لگتے تھے اور دیکھنے میں بھی کافی زیادہ ہینڈسم لگتے تھے اور اس عمر میں بھی وہ بے پناہ طاقت رکھتے تھے۔ میرے شوہر سے زیادہ ہی انہوں نے مجھے پیار دیا تھا اور میں اس پیار میں بہتی چلی گئی اور یہ بھی بھول گئی تھی کہ میں اپنے شوہر کی امانت ہوں۔ مجھے ان کی غیر موجودگی میں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا مگر میرے لیے جذبات پر قابو رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اسی لیے میں اپنے سسر سے ہی اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے لگی تھی۔ اب ہم دونوں سسر بہو کی بجائے میاں بیوی کی طرح رہنے لگے تھے اور اکثر رات کو میں ان کے پاس وقت گزارنے کے بعد اپنے کمرے میں جایا کرتی تھی اور مجھے ان کی عادت اتنی ہو گئی تھی کہ میں جب تک ان کے ساتھ وقت نہ گزارتی تھی تو مجھے چین نہ آتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 مہینے کا عرصہ گزر گیا تھا۔ میرے جذبات اب اعتدال پر آ گئے تھے اور میرے من میں اب وہ خواہش نہیں مچلتی تھی جو ابھی سے کچھ وقت پہلے تک تھی، اور یہ سب کچھ میرے سسر کی وجہ سے ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے ہر طرح سے مطمئن کیا تھا جس کی وجہ سے میں ان کی طلب میں رہنے لگی تھی اور خود ہی ان کے پاس چلی جاتی تھی۔ اس دن میں شاپنگ پر گئی ہوئی تھی، آج میں بہت ہی زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ شام کو جب میں شاپنگ سے واپس آئی تو میں اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔ میرے سسر نے ملازمہ کے ذریعے 2 بار میرے لیے پیغام بھجوایا کہ میں ان کے کمرے میں آؤں، انہوں نے مجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ان کا پیغام سن کر میرے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کون سی بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب بھی میں خاموشی سے لیٹی رہی میں ان کے جذبات کو بڑھاوا دے رہی تھی اور من ہی من میں یہ سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ اس طرح سے انہیں اور تنگ کرنا چاہ رہی تھی۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں سو گئی تھی۔ رات کو میری لیٹ آنکھ کھلی اور اب مجھے بھوک لگنے کے ساتھ ساتھ جذبات میں بھی ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے سوچا کہ اس وقت میرے سسر سو رہے ہوں گے اور انہیں تنگ کرنا مناسب نہیں ہے، مگر میرے جذبات بھی مجھے بے قابو کر رہے تھے اور میرے لیے ان کے بغیر رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے جذبات کو قابو کرنے کی بہت کوشش کی مگر پھر میں ان کے کمرے کی طرف آ گئی۔ مجھے دل ہی دل میں ہمیشہ یہ خدشہ ستاتا تھا کہ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، کہیں وہ مجھے طلاق نہ دے دے، کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دیں، اور اس سوچ کا آنا ہی تھا کہ میں پتھر کی مورت بن کر رہ جاتی تھی۔ اور اب جب میں اپنے جذبات سے مخلوق ہو کر اپنے سسر کے کمرے میں اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پہنچی تو دروازے کے پاس ہی میں رک گئی تھی۔ فون پر میرے سسر میرے بارے میں ہی بات کر رہے تھے اور دوسری طرف سے بھی آواز آ رہی تھی۔ فون کا سپیکر آن تھا۔ میرے سسر تھوڑا اونچا سننے کے عادی تھے، تبھی وہ کال سپیکر پر لگا کر ہی اپنے بیٹے سے بات کیا کرتے تھے۔ اور اب جب میں دروازے کے پاس پہنچی تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا
کہ میرے شوہر سے ہی بات کر رہے تھے وہ، اور جب انہوں نے میرا نام لیا تو میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ میرے سسر میرے شوہر سے میرے بارے میں کیا بات کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے شوہر کو بولیں گے کہ وہ مجھے لے کر جائے، مگر انہوں نے جو بات بولی اسے سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ میرے شوہر کو کہنے لگے کہ یہاں پر میں تمہارے حصے کے فرائض ادا کرتے تھک گیا ہوں۔ تمہاری بیوی تو بہت ہی زیادہ رومانوی مزاج کی مالک ہے، اس کا تو پیار سے دل ہی نہیں بھرتا، میں اسے خوش کرتے کرتے تھک جاتا ہوں، مگر ایک وہ ہے جو پھر بھی سیراب نہیں ہوتی، اس کی پیاس تو بجھنے کا نام ہی نہیں دیتی۔ سچ بتاؤں تو مجھے ہمیشہ سے ایسی ہی عورت پسند تھی، مگر اب جب میری پسند کی عورت ملی ہے تو اب مجھ میں دم نہیں رہا۔ جواب میں میرے شوہر کا زوردار قہقہ گونجا اور وہ کہنے لگا کہ میں تو یہ شادی آپ کے لیے ہی کر چکا ہوں، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی، میں تو ملائکہ کے ساتھ بہت خوش ہوں اور آپ کی تنہائی ہی تو مجھے ستاتی تھی۔ اس طرح سے تو کوئی غریب سے غریب لڑکی بھی آپ کی عمر کی وجہ سے آپ کے ساتھ رشتہ جوڑنے پر کبھی بھی راضی نہ ہوتی، تبھی مجھے یہ شادی کا ناٹک کرنا پڑا۔ میں جانتا تھا کہ آپ کو عورتوں کو پھنسانے میں بہت ہی زیادہ مہارت حاصل ہے اور آپ اس بیوقوف لڑکی کو بھی پھنسا ہی لیں گے، پیسے کی چمک دکھا کر کچھ بھی اس سے کروایا جا سکتا ہے۔ میرا اندازہ تھا کہ آپ اس کے ساتھ اپنا وقت اچھا گزار لیں گے، اور دیکھیں نکاح تو میں نے کیا اس کے ساتھ، مگر بیوی ہونے کے مزے وہ آپ سے وصول کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی خدمت بھی کر رہی ہے۔ یہ سب سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی، میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رہ گئی تھی۔ کتنی دیر میں زمین پر بیٹھی رہی تھی اور پھر بامشکل میں اپنی جگہ سے اٹھی، اور جب اپنے کمرے میں آئی تو میں بستر پر گر گئی تھی۔ میں یہ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ میرے شوہر اور سسر نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ میرا شوہر شادی شدہ تھا اور اس نے محض اپنے باپ کے لیے مجھ سے شادی کی تھی، اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے۔ اب تو مجھے خود سے گھن آ رہی تھی کہ میں بھی جذبات میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ میں اس شخص کے ہاتھوں کھلونا بن رہی تھی۔ اس باپ بیٹے نے مجھے جی بھر کے استعمال کیا اور میں ان سے محض پیسے کی وجہ سے استعمال ہوتی رہی۔ مجھے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا، خود سے گھن آ رہی تھی، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں یہاں پر نہیں رہوں گی۔ اگلے ہی دن میں بنا بتائے اپنی ماں کے گھر آ گئی تھی۔ میں ان کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مجھے اس سے اس قدر نفرت ہو رہی تھی کہ اس کا خیال آتے ہی ایک کراہیت آمیز احساس میرے دل میں جاگنے لگتا تھا۔ اور پھر گھر آنے کے بعد جب میں نے اپنی ماں کو اپنا فیصلہ سنایا تو پہلے تو انہوں نے مجھے اس فیصلے سے باز رہنے کو کہا۔ تم نہیں جانتی کہ دنیا کتنی باتیں بنائیں گی، لوگ 100 سوال پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی تمہاری طلاق کا۔ تب میں اماں سے نظریں چرانے لگی۔ اماں کو کسی صورت یہ بات نہیں بتا سکتی تھی کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ تب مجبور ہو کر میں نے اماں کو یہ کہا کہ میرا سسر مجھ پر بری نظر رکھتا ہے، اب میں وہاں پر نہیں رہ سکتی۔ میں چاہ کر بھی اماں کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی کہ میرے اپنے سسر کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اگر میں یہ بات بتاتی تو اماں مجھے مارتے ہوئے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتی۔ یہ بات سن کر ماں چپ رہ گئی تھی، اور پھر جب انہوں نے ابا سے یہ بات کی تو ابا نے بھی کہا کہ میرا فیصلہ درست ہے۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو خلا کا نوٹس بھجوا دیا تھا۔ اس نے مجھے منانے کی کوشش کی اور مجھ سے میرے خلا کا سبب پوچھتا رہا، اور جب میں نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتائی تو وہ یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ کہنے لگا کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں، مجھے تمہارے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے تھا، تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں مجبور تھا۔ مجھے میرے باپ کی تنہائی ستاتی تھی اور مجھے بیوی کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ میں ملائکہ سے 5 سال پہلے ہی شادی کر چکا ہوں، میرا ایک بیٹا بھی ہے اور میں اس کے ساتھ بہت خوش تھا۔ مجھے اپنے پاپا کی وجہ سے مجبور ہو کر یہ کام کرنا پڑا تھا۔ وہ اپنی مجبوریوں کی داستان سنا رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بے پناہ دولت کی ہوس میں اپنے آپ کو برباد کر چکی تھی۔ اس کے بعد اتنا وقت لگا تھا مجھے خود کو سنبھالنے میں، اور پھر آہستہ آہستہ میں زندگی کی جانب واپس لوٹ آئی تھی، مگر یہ زخم شاید ہمیشہ میرے ساتھ رہنا تھا، اور اب میرے نکاح کے لیے ترجیح دولت کی بجائے اچھا انسان تھا، کیونکہ جو غلطی میں ایک بار کر چکی تھی اس نے مجھے عمر بھر کا سبق سکھایا تھا۔ مجھے حیرت اپنے شوہر پر ہو رہی تھی کہ نکاح میں ہوتے ہوئے اپنی بیوی کو اپنے باپ کے سامنے خود پیش کر رہا تھا۔ میں یہ نہیں کہتی تھی کہ میں کوئی پارسا ہوں اور کوئی نیک عورت تھی، مگر میں اتنا ضرور چاہتی تھی کہ اگر میرا شوہر میرے ساتھ رہتا تو کبھی بھی اپنے سسر کی طرف میں متوجہ نہ ہوتی، کیونکہ کچھ مہینوں کی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر میرا شوہر پردیس میں تھا۔ آخر میرے بھی جذبات تھے اور ایک شادی شدہ عورت ہو کر میں پھر قابو نہیں پا سکتی تھی، اور اسی وجہ سے میں بہک گئی تھی۔
اب میں ہر وقت اپنے رب سے معافی مانگتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ مجھ سے گناہ کبیرہ ہوا ہے اور زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا، جب اس نے نکاح ہی اس نے اس لیے کیا تھا کہ وہ مجھے اپنی نہیں اپنے باپ کے لیے شادی کر کے لا رہا ہے، تو اس میں غلطی کس کی تھی؟ میری یا میرے شوہر کی یا میرے سسر کی؟ جب ایک انسان اکیلے گھر میں ایک مرد کے ساتھ رہتا ہے تو کبھی نہ کبھی ایسی غلطیاں، ایسے گناہ سرزد ہو ہی جاتے ہیں جن کی وجہ سے عمر بھر کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔